ٹیپو نے 4 مرتبہ انگریزوں سے جنگ کی اور ساورکر نے 4 مرتبہ انگریزوں سے معافی کا خط لکھا. یہ فرق ہے ٹیپو میں اور ساورکر نے. ٹیپو نے جنگ لڑی تلوار کے ساتھ اور 17 سال ٹیپو کو ہمیشہ مقابلہ کرنا پڑا انگریزوں سے، تو کبھی نظام وقت سے تو کبھی مراٹھاؤں سے. اور تاریخ نے بتا دیا کہ جو غداری کرتے ہیں ان کا بھی حال دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی میر صادق کو، ٹیپو کے ایک کڑپا کے وفادار جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ میر صادق کیا تو یہ سمجھتا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری صفوں میں غدار کون تھا؟ اگر آج اللہ ہم کو فتح کر دے گا تو کل صبح میں ٹیپو تم کو پھانسی پر لٹکا دے گا. مگر میر صادق ہنستا ہے. تو وہ کڑپا کے ٹیپو کے وفادار جنرل ایک تلوار اٹھا کر میر صادق کی گردن اڑا دیتے ہیں. اور جب ٹیپو ڈوڈی دروازے کی طرف جا رہا تھا تو ٹیپو نے میر صادق سے کہا میں جانتا ہوں تو غدار ہے، مگر یاد رکھ نسل در نسل زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر تھوکیں گے. اور وقت ایسا ہی آیا، آج بھی اگر کوئی لوگ میر صادق کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گندی بدبو آ رہی، یہاں سے ہٹ جاؤ. یہ غداروں کا حال ہوتا. پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی. دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی. تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے. ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی. ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے، وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے. ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا. چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی، تو 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی. میرے عزیز دوستو، لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا. ٹیپو سلطان نے اس میں 4 کتبے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور خطاطوں سے. اس میں ایک کتبے میں مسجد کا ذکر، ایک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ، ایک کتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی، اور چوتھے کتبے میں ٹیپو سلطان نے جہاد پر خطاطوں سے لکھایا. اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب عمر 7 سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا. اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ جب تم میسور کا بادشاہ بن جاؤ گے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا. اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے، حیدر علی ایک ملازم تھے. 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کی. اور ہمارے پڑوسی ریاست میں کرناٹک میں ٹیپو سلطان اور ساورکر کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو ٹیپو سلطان 4 بار انگریزوں سے جنگ لڑے، اور جب چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے تو میر صادق نے غداری کی. میر صادق نے غداری کی، انگریزوں سے مل کر میر صادق نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر جو توپیں تھیں اس میں بارود نہیں مٹھی رکھ دی. اور واقعات میں آیا کہ 4 مئی کے دن جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے تو 4 مئی کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ٹیپو سلطان جب کچھ کھانا چاہ رہے تھے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو ان کے پاس یہ خبر آئی،
ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو گئے اور سید عبد الغفار شہید ہو گئے ہیں، تو ٹیپو سلطان نے اپنے کھانے کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کا نام طاؤس تھا، گھوڑے کو منگایا، بندوق کو اپنے گلے میں ڈالا، تلوار منگائی اور کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے، اور ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں ڈوڈی دروازے کی طرف، دلی دروازے کی طرف جانا شروع کر دیے۔ تو میر صادق نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپو شہید نکل چکے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان ڈوڈی دروازے کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا، ٹیپو سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں، پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپو کسی اور دروازے کی طرف، تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے غداری کی تھی، اس نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز ظہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا، انگریزوں سے یہ شخص ٹیپو سلطان نماز ظہر سے مغرب تک لڑتا رہا۔ ایک نو مسلم ان کا خادم تھا، نو مسلم ان کا خادم تھا، وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ ٹیپو اس سے پلٹ پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے، پانی پلا دے، مگر اس نے پانی نہیں دیا۔ ظہر سے لے کر مغرب آ گئی، اب سورج غروب ہونے والا ہے، ٹیپو تھک چکے ہیں، ایک گولی جسم پہ ٹیپو کی لگ جاتی ہے اور ٹیپو مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹیپو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ پھر ان کے سامنے جو ایک اور غدار تھا، وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے، اس کو مار دو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا، جس طرح کربلا کے میدان میں آل رسول اور امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا، ٹیپو نے بھی سبط رسول امام حسین اور آل رسول کی سنت پر چل کر بتا دیا کہ ظالموں سے مقابلہ ہوگا اور پنجہ آزمائی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ظہر سے لے کر ٹیپو لڑ رہے ہیں، مغرب کا وقت آ گیا، گولیاں چلتی ہیں ٹیپو سلطان کے اوپر، ایک نہیں 3 گولیاں ٹیپو کو لگتی ہیں، تو ٹیپو گرتے ہیں، تو ایک گورا انگریز آ کر ٹیپو سلطان کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے، تو ٹیپو سلطان کی غیرت جاگتی ہے، ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ تو نجس ہے، تو میرے جسم کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ٹیپو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انگریز جو آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر آپ کے جسم سے جو ہیرا لینا چاہتا تھا، ٹیپو اس پر وار کرتے ہیں، وہ اپنی بندوق کی نال سے اب ٹیپو کے وار کو روکتا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو نے اپنے اطراف میں جتنے انگریز تھے ان کو واصل جہنم کیا، تو ایک انگریز ان کی دائیں کن پٹی پر بندوق لگا کر گولی چلا دیتا ہے اور ٹیپو کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انگریز یقین نہیں کرتے، انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو فرانسیسی سپاہیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر نکل گئے، مگر بعد میں ان کا جو نو مسلم خادم تھا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا، وہ آ کر نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے۔ انگریز نے جب دیکھا تو ٹیپو سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیپو اپنی آنکھوں سے انگریزوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی ہے۔ ٹیپو کی آنکھیں کھلی تھیں۔ انگریز جنرل نے جب ٹیپو کے جسم کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم گرم تھا ٹیپو کا، تو لکھنے والے نے لکھا کہ روح تو پرواز کر گئی تھی، مگر ٹیپو کا جسم اور روح انگریزوں کے اس ملک سے بھگانے کے لیے کھو چکی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹیپو سلطان وہ سلطان تھا جس نے
جس کے پاس کشتیاں تھی، ایک نہیں 40 کشتیاں ٹیپو کے پاس تھی. اس نے اپنا وفد بھیجایا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے پاس، اور جب وہ وفد گیا تو ٹیپو نے یہ کہا کہ جب تم اس وقت استنبول کو جب وفد جا رہا تھا، اور ٹیپو نے کہا کہ راستے میں کربلا پڑے گا، امام حسین کے آستانے پر جا کر میرا سلام پہنچانا. ٹیپو نے 4 مرتبہ انگریزوں سے جنگ کی، اور ساورکر نے 4 مرتبہ انگریزوں سے معافی کا خط لکھا. یہ فرق ہے ٹیپو میں اور ساورکر نے. ٹیپو نے جنگ لڑی تلوار کے ساتھ، اور 17 سال ٹیپو کو ہمیشہ مقابلہ کرنا پڑا انگریزوں سے، تو کبھی نظام وقت سے، تو کبھی مراٹھاؤں سے. اور تاریخ نے بتا دیا کہ جو غداری کرتے ہیں ان کا بھی حال دنیا نے دیکھ لیا، کہ وہی میر صادق کو، ٹیپو کے ایک کڑپا کے وفادار جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ میر صادق، کیا تو یہ سمجھتا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری صفوں میں غدار کون تھا؟ اگر آج اللہ ہم کو فتح کر دے گا تو کل صبح میں ٹیپو تم کو پھانسی پر لٹکا دے گا. مگر میر صادق ہنستا ہے. تو وہ کڑپا کے ٹیپو کے وفادار جنرل ایک تلوار اٹھا کر میر صادق کی گردن اڑا دیتے ہیں. اور جب ٹیپو ڈوڈی دروازے کی طرف جا رہا تھا تو ٹیپو نے میر صادق سے کہا میں جانتا ہوں تو غدار ہے، مگر یاد رکھ نسل در نسل زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر تھوکیں گے. اور وقت ایسا ہی آیا، آج بھی اگر کوئی لوگ میر صادق کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گندی بدبو آ رہی، یہاں سے ہٹ جاؤ. یہ غداروں کا حال ہو